ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. 7 روزہ جنگ بندی کے بعد غزہ میں ایک بار پھر آسمان سے بارود برسنے لگا. 3 صحافیوں سمیت 184 افراد شہید، 600 سے زائد زخمی ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی مدت ختم ہونے پر غزہ میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 184 افراد شہید جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. جنوبی غزہ کے گنجان آبادی والے علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا. اطلاعات کے مطابق لبنان کے سرحدی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 3 لبنانی شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. جنگ بندی کے ثالث قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی تجدید کی کوششیں جاری ہیں. 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 1 دسمبر سے ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے. مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل بھی آئندہ 15 روز کے لیے سستا کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 281 روپے 34 پیسے برقرار رہے گی. 7 روپے کمی کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 روپے 82 پیسے کمی سے مٹی کے تیل کی نئی قیمت 201 روپے 16 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 4 روپے 82 پیسے کمی کے بعد 175 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. عسکریت پسندوں کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے اسرائیل غزہ میں بفر زون قائم کرنا چاہتا ہے. عرب میڈیا کے مطابق مصر کے حکام کو اسرائیل نے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے، جبکہ اردن اور متحدہ عرب امارات بھی اس منصوبے سے واقف ہیں. اسرائیل نے سعودی عرب اور ترکیہ کو بھی پیغام پہنچا دیا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان شمال سے جنوب تک بفر زون ہو، تاہم عرب ملکوں نے اس پر رد عمل دینے سے گریز کیا ہے. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے لیے کسی بھی متفقہ انتظام کی ہی مکمل حمایت کریں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیر عوفر فالک کا کہنا ہے کہ غزہ میں بفر زون کا قیام 3 مراحل پر مشتمل ہے، جس میں حماس کا خاتمہ، غزہ کو غیر فوجی کرنا اور مزاحمت کاروں سے خالی کروانا ہے. دبئی کی کوپ کانفرنس میں 197 ممالک سے عالمی رہنماؤں کی شرکت. متحدہ عرب امارات نے ماحولیاتی فنڈز کے لیے $30 ارب دینے کا اعلان کر دیا. متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں دبئی میں ہونے والی کوپ کانفرنس میں 197 عالمی رہنماؤں سمیت اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس شریک ہوئے. UAE کے صدر شیخ زید بن ال نہیان نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. $30 ارب سے کلائمیٹ فنڈ قائم کر رہے ہیں. 2030 تک اسے $250 ارب تک لے جانا ہے. Let history reflect the fact that this is the presidency that made a bold choice to proactively engage with oil and gas companies. We had many hard discussions. Let me tell you, that wasn't easy. But today, many of these companies are committing to zero methane emissions by 2030 for the first time. And now, many national oil companies have adopted net zero 2050 targets for the first time. And I'm grateful that they have stepped up to join this game-changing journey. But I must say, it is not enough. And I know that they can do much more. برطانوی بادشاہ چارلس نے کہا کہ دنیا کو خوفناک ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، ہمیں تیزی سے اقدامات کرنا ہوں گے. دیر پا پالیسی کے بغیر دنیا کو محفوظ نہیں بنا سکتے. I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long, we are seeing alarming tipping points being reached. Unless we rapidly repair and restore nature's unique economy based on harmony and balance, which is our ultimate sustainer, our own economy and survivability will be imperiled. It worries me greatly that we remain so dreadfully far off track, as the global stocktake report demonstrates so graphically.
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس عالمی برادری کو معاہدہ پیرس یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل کر لیا جاتا تو کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب بھی وقت ہے کہ گزشتہ معاہدے کی سفارشات پر عمل کیا جائے۔ فوسل ایندھن کے جلانے کے عمل کو روکنا ہوگا۔ کاروباری مفاد کو کم کریں گے تو کرۂ ارض کو محفوظ کر سکیں گے۔ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج روکنا ضروری ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق دبئی کی کوپ کانفرنس 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ COP28 President Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, I want to congratulate you on the positive start of the COP, with an expeditious approval of the agenda and the landmark operationalization of the Loss and Damage Fund. Congratulations. کینیا کے صدر ولیم روٹو کا کہنا تھا کہ افریقن ریجن میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کی مدد سے ماحولیاتی تبدیلی کے چینج سے نمٹ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قومی تیل کمپنی کے سربراہ سلطان جابر نے کہا کہ فنڈز کے قیام سے امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چینج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ We cannot afford to neglect the immense potential or ignore the pressing needs of a continent on the cusp of transformative growth. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ سے خطاب، کہا کہ موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی ضروریات $100 ارب کی یقین دہانیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سالانہ لاس اینڈ ڈیمیج کا تخمینہ $400 ارب ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے گلوبل اسٹاک ٹیک اور عمل درآمد سے متعلق گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوپ 28 کے کامیاب انعقاد پر UAE کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پانی کی فراہمی، زراعت اور انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے فنانس، استعداد کار اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ 2030 تک کم از کم $6 ٹریلین ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دینا ہوں گے۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور استعداد کار میں اضافہ پر توجہ دینا ہوگی۔ We will be presenting our first biennial update report during this COP. Last year, we led the endeavor to craft an agreement on establishing a global loss and damage fund. This year, we worked to activate an adequately financed loss and damage fund and its funding arrangements. روس نے فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ روز فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ روسی حکومت کی جانب سے کیا گیا یہ اقدام یوکرین کی سرزمین پر اپنا تسلط قائم رکھنے اور نیٹو کی مسلسل توسیع سے لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں تقریباً 1,70,000 افراد کا اضافہ کیا جائے گا۔ فوج میں اضافے کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس اور یوکرین دونوں ہی زمینی قبضہ حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف ہیں، جس کے لیے دونوں ممالک کو اپنی دفاعی قوت میں اضافے کی شدید ضرورت ہے۔ افریقی ملک یوگینڈا کی کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کرتے ہوئے ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ICC کا کہنا ہے کہ یوگینڈا کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے والی 5ویں افریقی ٹیم بن جائے گی۔ نمیبیا کے دارالحکومت ونڈ ہاک میں ورلڈ کپ کوالیفائر افریقہ کے گروپ میچ میں یوگینڈا نے روانڈا کو بآسانی 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ روانڈا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 65 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ یوگینڈا کی ٹیم نے 66 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر 9ویں اوور میں پورا کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔